السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ دوستو، کرناٹک کا ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا، لیکن ایسا مایوس کن ہے جس کو بیان کرنے سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمیں تو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہائی کورٹ کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے، یہ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس سے زیادہ حساس فیصلہ، اس سے زیادہ حساس مسئلے پر آج سے 2 سال قبل دیا گیا تھا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس چیز کے عوض میں، کس عہدے کے عوض میں اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا تھا۔ حق آپ بھی جانتے میرے دوستو۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن والا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہمیں کب تک ڈسکرمنیٹ کیا جاتا رہے گا؟ ہمیں دوسری نظروں سے کب تک دیکھا جاتا رہے گا؟ یاد رکھیے، اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں، ہماری آوازیں بلند نہ ہوئیں۔ جج صاحبان نے کہا ہے کہ حجاب is not an essential part of a Muslim women in Islam۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، جج صاحب نے یہ بات کہی ہے، لیکن آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حجاب اسینشیل پارٹ ہے کہ نہیں، اہم رکن حجاب ضروری ہے کہ نہیں، قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم میں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا۔ سورہ احزاب سورہ نمبر آیت نمبر 33، اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اسی صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 53 میں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں چاہیے ہو، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، حجاب کا تو یہاں لفظ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اسی سورہ احزاب میں تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیسری آیت میں یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے کہیے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب آپ ترجمے کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ کسے کہا جاتا ہے۔ یہ لٹکانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا اہم حصہ ہے۔ بہرحال اب ایک طرف تو قرآن کریم میں یہ آیت مذکور ہیں، دوسری طرف ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ اہم حصہ نہیں ہے، کوئی واجبی رکن نہیں ہے، تو اس فیصلے کو دیکھ کر کے ہم بس ایک ہی بات کہتے ہیں، وہی قاتل وہی منصف، عدالت اس کی وہ شاہد۔ وہی قاتل وہی منصف، عدالت اس کی وہ شاہد۔ بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے، میجورٹی کا اب خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر میجورٹی کا خیال ہم نہیں کریں گے تو ہمیں ووٹ کہاں سے ملے گا؟ ووٹ بینک ہماری تو میجورٹی 80 بنام 20 کا نعرہ لگا کر کے حکومت میں آنے والی جو طاقتیں ہیں وہ ہم اور آپ سب جان رہے ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنانے پر پورا زور دیا جا رہا ہے۔ کیا مسلمان اس ملک کا نہیں ہے؟ کیا فنڈامنٹل رائٹ میں رائٹ ٹو ریلیجن اور رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے؟ جب سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، جو فیصلہ، عبوری فیصلہ جو دیا گیا تھا کرناٹک ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک بھگوا پارٹی بھگوا پہن کر نہیں آئے گی، بھگوا کی، اور حجابی پارٹی یعنی حجاب پہن کر نہیں آئے گی، تو اس وقت بھی کسی منصف مزاج شخص نے تبصرہ کیا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ بھگوا تمہارے کون سے ہندو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے؟ ویداس میں لکھا، رامائن میں لکھا، یجروید میں لکھا، رگ وید میں لکھا، کس کتاب میں ہے؟
یار یہ تم اپنی آئیڈینٹی بنا چکے ہو، اپنی شناخت بنا چکے ہو اور اس کو مشہور کر دیا تم نے، یہ تمہارے مذہب اور ریلیجن کا تو پارٹ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حجاب تو پارٹ ہے اسلام کا، حجاب تو قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر دونوں کو ایک ساتھ ایک کٹگرے میں کھڑا کر کے دونوں پر بین لگانا، یہ کس حد تک انصافی ہے، یہ کہاں تک انصاف ہے، یہ آپ سوچئے۔ اور انصاف ذرا سوچئے گا ضرور، اور اس بات پہ بھی دھیان دیجئے گا۔ اور دوسری ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہمیں شکوہ تو خود اپنوں سے ہے۔ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آزمائش میں ڈالے گا۔ قرآن میں صاف ذکر ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آج ہم حجاب معاملے پر خوب گلہ شکوہ کر رہے ہیں، خلاف آیا فیصلہ۔ اور آخری گزارش کہ آج ہم حجاب کے معاملے پر گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا، کورٹ نے اسلام کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بھائی تم یہ سوچو کہ تم نے اپنے اوپر اسلام کو کتنا لاگو کیا۔ قرآن میں صرف حجاب کا ہی تذکرہ نہیں، قرآن میں نماز کا بھی تذکرہ ہے۔ اقیم الصلاۃ کئی جگہ آیا، 10 20 40 جگہ آیا۔ تم کتنے وقت پہ نماز پڑھ رہے ہو؟ وآتوا الزکاۃ بھی آیا ہے، زکاتیں دے رہے ہو، زکات دے رہے ہو؟ تو بھائی تم اپنے اوپر اسلام کو لاگو نہیں کیے تو پھر باطل طاقتوں کو تو موقع ملے گا تمہیں کہنے کا، تمہیں بولنے کا، تمہیں ڈسکرمنیٹ کرنے کا، تمہیں پیچھے ڈھکیلنے کا، تمہارے مذہب پر انگلی اٹھانے کا، تمہارے اوپر لان تان کرنے کا، یہ تو انہیں موقع ملے گا۔ یاد رکھنا، اگر تم اب بھی نہ سدھرے، اگر تم مسلمان بن کر اب بھی نہ گزارے زندگی اپنی، تو پھر وہ دن دور نہیں، بابری مسجد پر لگی پابندی، آج حجاب پر لگی، کل ہو سکتا ہے تمہاری ٹوپی پر بھی لگے، تمہارے اذان پہ تو آلریڈی بات اٹھ رہی ہے، کئی جگہ سے جو ہے آوازیں اٹھائی جانے لگی ہیں۔ اور واقعی مطلب سوچنے کی بات ہے کہ اٹھانے والے بھی کہیں نہ کہیں آپ خود سوچئے انصاف کے ساتھ، فجر میں 100 اور 200 گھروں کی آبادی والے گاؤں میں نمازی 10 ہیں، بمشکل 15 اور 20 ہیں۔ ایسے میں کیا ہونا چاہیے آپ خود فیصلہ کیجئے، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔